وہ کچھ ایسے ہی ہیں جو مجھے لگتا ہے امریکہ کا کوئی اس طرح سے انٹرسٹ انوالو نہیں ہے پاکستان کے معاملات کے اندر، یا عمران خان صاحب کی ریلیز کے حوالے سے کل کچھ ہو جائے جس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ منیب، آغاز پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کی سزاؤں سے ہی کرتے ہیں۔ آپ پہلے بھی انکشافات کرتے رہے ہیں کہ سزائیں ہوں گی، مشکل وقت آئے گا، سخت وقت آئے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سختی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی بھی آپ نے کہا ہے فیصل آباد سے بھی جو ہے شاید کوئی سخت فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے، لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے یہ خالی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ ایز اے لائر آپ ان تمام سزاؤں کو، میں ایز اے لائر آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ ان تمام سزاؤں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جو تمام تقاضے ہیں کیس کے وہ کیا پورے ہوئے ہیں اس میں؟ دیکھیے، میں تو ان تمام فیصلوں کو، جو فیصلے بعد نظر میں ہمارے سامنے، کیونکہ اب وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے تو اس پہ ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں، میں ان تمام دو فیصلے ابھی آئے ہیں، میں تو انہیں تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، وہ اس لیے کہ دیکھیے، ایک بڑا سمپل سا اصول ہے، جب آپ ضابطۂ فوجداری کے تحت لوگوں کو سزا دیتے ہیں، جب آپ انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت لوگوں کو سزا دیتے ہیں، تو بہرحال آپ نے ایک سٹینڈرڈ آف پروف تو ہے نا جی، کہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کیا جس شخص پہ بھی الزام ہے کیا اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اب دیکھیے، میں اس بات کو تو بالکل ماننے سے انکاری ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ 9 مئی فالس فلیگ تھا۔ یہ 9 مئی بالکل بھی فالس فلیگ نہیں تھا۔ 9 مئی ایک سوچی سمجھی سازش تھی اور اس ملک کے اوپر کاری ضرب لگائی گئی۔ اس کا اصل مقصد فوج کے اندر ایک ریوولٹ پیدا کرنا تھا، ایک انٹرنل کو کرانا تھا، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ تو ایک بہت بڑا اٹیک تھا، پرووکیشن بھی اس کی تھی۔ صرف سوال یہ ہے کہ جس بہتات سے سزائیں دی گئی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں نے گناہ نہیں کیا ہوگا، لیکن بہرحال ثبوت تو ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور ثبوتوں کا معیار جس پر انہیں پرکھا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ یہ جرم اس شخص نے کیا ہے۔ وہاں میری تھوڑے سے تحفظات ہیں، تھوڑے سے نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک تحفظات ہیں کہ شاید یہ چیزیں ہمیں آنے والے وقت کے اندر جاگ کر تھوڑی ہانٹ کریں، اس لیے کیونکہ ہمارے ملک میں ایک تاریخ رہی ہے کہ فیصلے آتے رہے ہیں، ان میں ریاستی برہمی بھی ہوتی ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، وہ ایلیمنٹ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے، لیکن میں اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق یہی سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو فیصلے ہیں یہ یا تو اتنے درست ہو کہ ان کو پھر جو اوپر کی عدالتیں ہیں وہ انڈورس کریں۔ اچھا، یہ بتائے گا، ایسے بہت ساری باتیں جو ہے وہ آپ سے کرنی ہے، تو میں سیدھا جو ہے وہ عمران خان کی ٹویٹ پر جو ہے وہ آ جاؤں گی جو کہ کل ہی آئی ہے۔ ایسے ٹائم پہ جب ان کے بیٹے جو ہیں وہ اس وقت امریکہ میں ہیں، وہ لابنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ وہ اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ رہا کروائیں، پھر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سزائیں ہو رہی ہیں، ایسے وقت میں اس ٹویٹ کو آپ کس طرح سے ریڈ کر رہے ہیں؟ کیا اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ اس وقت خان صاحب کا نظر آ رہا ہے؟ 2-3 چیزیں اگر میں مینشن کر دوں، انہوں نے کہا کہ اپنی مرضی سے ملاقاتیں جو ہیں وہ مجھ سے کرائی جاتی ہیں، پھر انہوں نے بہت برہمی کا اظہار کیا اپنی پارٹی پہ اختلافات پر، پھر انہوں نے ایک اور امپورٹنٹ بات کی جہاں انہوں نے کہا کہ تحریک کو جو ہے وہ کوئی زیادہ پازیٹیولی نہیں دیکھ رہے، مایوسی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی یہ کہے کہ جی جیل میں کوئی بہت اچھا یا بہت ہی معیاری سلوک ہو رہا ہوگا، وہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ اگر کوئی یہ کہے گی کہ ان کے کچھ عرصہ پہلے تک تو میں نے تو یہ خبر بھی دی تھی اور میں اس خبر پہ قائم ہوں کہ عمران خان صاحب کی جیل کی بتی بھی بند ہوئی، ان کے بہت سے مسائل بھی تھے، ان کے ایشوز بھی تھے، وہ تو اب فیکٹ رہے ہیں بیچ میں۔ جہاں تک ملاقاتوں کی بات ہے تو میں اب آپ کو بالکل کہہ سکتا ہوں کہ جی اکتوبر 2024 سے جب 26ویں آئینی ترمیم جس مہینے میں لائی گئی، خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے نیا پیٹرن آ گیا تھا کہ اب یہی تھا کہ، اور ابھی تک ایسے ہی، کہ جب دل ہوتا ہے تو ملاقات ہو جاتی ہے۔ آپ جائیں گے، 15-10 لوگوں کا لسٹ میں نام ہے تو 10 کے 10 کی ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو ان 10 کی 1-2 مہینے نہیں ہوگی، 10 لوگ جائیں گے تو کسی 2 کی ہو جائیں گی، کچھ ایسے لوگ جن کا لسٹ میں نام نہیں ہوگا ان کی ملاقات خان صاحب سے کروا دی جائے گی۔ تو یہ تو خیر ہو رہا ہوتا ہے، اور میں نہایت احترام کے ساتھ یاد کروں گا، اس میں بہت ساری باتیں تو پنجاب حکومت سے بھی بالا ہوتی ہیں نا، کہ وہ ظاہری بات ہے وہاں جو معاملات چل رہے ہیں وہ ان کا تعلق پاکستان کی مقتدرہ سے بھی ہے۔ خان صاحب کے جو پرنسپلی جو ان کا ایشو ہے، جو پرابلم ہے، وہ ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔
اور جو اسٹیبلشمنٹ کی ڈس لائکنگ ہے ٹوورڈز عمران خان صاحب وہ تو آپ کو ہر جگہ پر ریفلیکٹ کرتی ہے. اور یہ ایک انسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے جو پاکستان کی فوج کی ہے, اس کا تعلق اب فرد واحد سے نہیں ہے. اور یہ بہت سے لوگوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں میری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے, ہوتی رہے. میں تو بلا خوف تردید with a lot of humility یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر ہے کہ خان صاحب سے پاکستان کی آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے خان صاحب کو بہت ناپسند کرتی ہے, انہیں ناقابل بھروسہ اور ایک انتشاری لیڈر کے طور پر دیکھتی ہے, جو کہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے. جی جی ٹھیک ہے جی منیب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو لاسٹ بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو یہ قابل بھروسہ بھی نہیں سمجھتی, دوسرے لفظوں میں سیکورٹی رسک سمجھتی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ سیم اسی طرح کے ایلیگیشن جو ہیں بے نظیر بھٹو صاحب بھی لگتے تھے. بھٹو کو بھی اسی طریقے کا نیشنل سیکورٹی کا ایک تھریٹ سمجھا جاتا تھا, اسپیشلی جب بے نظیر بھٹو ایسی لیٹ 80s میں ارلی 90s میں ان کی حکومتیں توڑنے کا ایک مقصد بھی تھا. جنرل اسلم بیگ صاحب تھے, جنرل اسد درانی تھے, یہ غلام اسحاق خان صاحب تھے, جو ٹرائیکا وغیرہ تھی, آپ کو پتہ ہے پیسے بانٹے گئے کہ ہرانے ہیں. تو بعد میں پھر وہ سارے محب وطن بھی ہو گئے سارے, بے نظیر بھٹو صاحب بھی دوسری دفعہ وزیر اعظم بن گئی, پھر زرداری صاحب کے بارے میں یہ باتیں ہوتی تھیں. تو یہ اسی طرح کا سائیکل جاری ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بڑی جینوئن قسم کے ریزنز ہیں کہ نہیں خان صاحب جو ہیں یہ نیشنل سیکورٹی رسک بھی ہیں اور قابل بھروسہ بھی نہیں ہے, یا ود دا پیسج آف ٹائم جب اس میں چینجز آتی ہیں آپ کے اسٹیبلشمنٹ میں تو پھر ساتھ ساتھ حب الوطنی کے یا تھریٹس وغیرہ کی پرسیپشن بھی بدلتی رہتی ہے؟ گلاسن صاحب وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا if I am to take any lesson from the history I have seen or which I have read, تو پھر تو جو آپ نے فرمایا میں آنکھیں بند کر کے اس بات پر بالکل یقین کرتا ہوں کہ یہ ماضی میں بھی لوگوں کو سیکورٹی تھریٹ بی بی شہید کو بھی کہا جاتا رہا, میاں نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ ان کے آفس سے نکالا گیا, کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن جو بات توجہ کی طلب ہے گلاسن صاحب, آپ کا تجربہ اور علم مجھ سے زیادہ ہے, آپ اپنی دانست میں یہ سوچ کر بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ جو ہو رہا ہے یہ آپ نے پہلے دیکھا ہے کبھی؟ میری پروفیشنل لائف میں نے نہیں دیکھا. فالنگ آؤٹ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, سال کے 1.5 کے اندر رستے نکل آتے. میاں نواز شریف صاحب کے لیے رستے نکلے 2019 کے اینڈ میں, وہ ملک سے باہر چلے گئے. پھر باجوہ صاحب کا انٹرسٹ تھا, انہوں نے ایکسٹینشن لینی تھی, جو کچھ بھی تھا انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے وہ لیوریج دیا. میاں نواز شریف کے پاس وہ لیوریج تھا. میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز تھے, بالکل ہوئے, ان کے خلاف جو اور ان کے رفقات تھے سب جیل میں گئے. لیکن ایک بات جو فیکٹ ہے وہ ہے کہ میاں نواز شریف نے 9 مئی نہیں کیا, ان کی جماعت نے نہیں کیا. ان سے وہ دیکھیے کتنے دہائیوں پرانی بات ہے, وہ سپریم کورٹ پہ حملے والی تو آج تک نہیں بھولتا کوئی, آج بھی ذکر ہوتا ہے. تو 9 مئی 2023 گلاسن صاحب آپ بھی جانتے ہیں, میں نے تو اس کو کور کیا ہے بحیثیت صحافی جب جناب اس پہ حملہ ہوا, بلکہ اسی روز میں, منصور علی خان اور کامران شاہد ہم تینوں اکٹھے ہی جناب شکر کریں آپ کا. وہ جو جیو فینسنگ ہوتی ہے اس میں آپ کے ٹیلی فون آپ کی پریزنس نہیں آ گئی, نہیں تو کیس تو پھر آپ کو بھی بن سکتا تھا, کیونکہ کیسز تو اس طرح بھی بنائے گئے کہ جس کا بھی اس لوکیلٹی میں جیو فینسنگ میں کوئی فون کی کوئی ان کا سگنل آ گیا, میسج آ گیا, وہ تو پولیس نے سب کو کر دیا تھا. ہماری خوشقسمتی یہ ہے کہ ہم 10 مئی کو گئے تھے, 9 کو نہیں گئے تھے. بس یہ بتائیں نا, کلیئر کریں نا. آپ نے کہا نا کہ ہم نے 9 مئی کو ہم نے رپورٹ کیا ہوا, کور کیا ہوا. نہیں میں بتاتا ہوں, ہم نے تو 10 مئی کو گئے, اور جو مطلب آپ 9 مئی والے نہیں ہیں, مطلب آپ 9 مئی والے نہیں ہیں, آپ 10 مئی والے ہیں. جیسے نواز لیگ کہتی ہم 9 والے نہیں ہیں, ہم 28 مئی والے ہیں. جو ہم 10 والے ہیں, بس ساری بات ہے. جو 9 مئی کو تھا وہ تو صرف کیمرے ہی دکھا سکے, اور کوئی صحافی قریب نہیں گیا. اگر آپ کو یاد ہو لوز فوٹیجز آئی آپ کے باپ نے دیکھی ہوں گی, کوئی صحافی قریب نہیں گیا, کیونکہ شاید سب کو پتا تھا کہ بڑا وائلنٹ اور چارج موب ہے, تو کچھ بھی کر سکتا ہے. خیر قصہ مختصر یہ کہ جو ہوا ہے وہ تو ریالٹی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اس پہ جو رسپانس تھا, پہلا رسپانس کیا تھا؟ میرے خیال میں 25 مئی کو پاکستان کے آرمی چیف کی کوئی تقریر تھی جس کی رپورٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا جن لوگوں نے یہ کیا وہ کیفے کردار تک پہنچائے جائیں. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئرلی کہا کہ بالکل معافی نہیں ہے, اور صدق کے دل سے معافی مانگیں اور انتشاری سیاست چھوڑیں. اب مسئلہ یہ ہے, خان صاحب نے بھی وہ معافی نہیں مانگی, اور پی ٹی آئی کا موقف بھی اپنی جگہ رہا. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا موقف وقت کے ساتھ ساتھ مزید سخت ہوتا گیا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ جو بات میں بار بار کہتا ہوں, پھر بہت سے لوگوں کو اس سے پرابلم ہوتا ہے, یہ کوئی ہوا میں کوئی تحلیل ہو جانے والی بات نہیں ہے گلاسن صاحب. آپ جب بحیثیت صحافی
خبر کی تلاش میں، خبر کی کھوج میں بہت سے لوگوں کو ملتے ہیں، آپ ملتے ہیں. ہمارا تو وہ ایک بڑا سلینگ سا لفظ ہے کہ ہمیں تو ٹھڑک کسی چیز کا ہوتا ہے نا، انفارمیشن ملے. تو وہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہی ہوتا ہے کہ یار ہمارا کہیں سے ہمیں انفارمیشن ملے. سو آپ کو اندازہ جب یہ ہو کہ یار یہاں تو کچھ تبدیل نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ کلاسر صاحب، جو خان، میں دوبارہ یہ چیکرڈ ہسٹری سر، جو عمران خان صاحب نے اکتوبر نومبر 2022 میں کر دیا تھا، جو ہو چکا تھا، میں تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا، 9 مئی سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. اچھا یہ بتائیے گا منیب، آپ نے بڑے اچھے ریفرنسز دیے ہیں، بڑا یہ جو آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن 2-4 چیزیں اور بھی آپ نے کہا کیونکہ انہوں نے 9 میں کیا، نواز شریف صاحب نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، مان لیا، تو لیکن جنہوں نے 9 میں نہیں کیا وہ ان کا بھی تو کوئی اچھا انجام نہیں ہوا. مطلب یہ فرسٹ پرائم منسٹر جو تھے پاکستان کے، جو تھے یہ لیاقت علی خان صاحب، انہوں نے 9 میں نہیں کیا تھا. ہی واز اسیسینیٹڈ ان اے براڈ ڈے لائٹ. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو نہ 9 میں کیا تھا، نہ انہوں نے آرمی چیف کو ڈسمس کیا تھا، ایون دین ان کو ہینگ کیا گیا. بینظیر بھٹو صاحب نے بھی 9 میں نہیں کیا تھا، ان کو بھی جناب مشرف کے دور میں اگین انہی کے وہاں سے جی ایچ کیو سے تھوڑے سے فاصلے پہ شی واز اسیسینیٹڈ. لانگ لسٹ ہے جنہوں نے 9 میں نہیں کیا تو بھی تو ان کی کوئی بچت نہیں ہوئی اس ملک میں. خان صاحب نے اگر کیا ہے تو بھی اسی، مطلب یہ تو ملتی جلتی سٹوریز ہیں. 9 میں کرے نہ کرے. سر آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، تاریخی طور پر بالکل درست ہے. میں صرف اتنی بات عرض کروں گا، جو سزائیں یہ ہو رہی ہیں، میں نے تو کہا نہیں، میرا ان پر ایک ریزرویشن اور سوال اپنی جگہ موجود ہے. میرا ایک اور پوائنٹ بھی ہے. دیکھیے مجھے خوف آتا ہے کہ تاریخ تو لکھ رہی ہے نا جی خود کو، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ درست بن رہی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بھی تاریخ ہی کرتی ہے، وقت ہی کرتا ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے، یا تو یہ ہوگا کہ آنے والا وقت اس کو بالکل کھدیڑ کے رکھ دے گا کہ بڑا ظلم ہوا، پستائیت اور جبر ہوا، اور لوگوں کو بغیر ثبوتوں کے اور ناجائز سزائیں دی گئی اور بغیر جرم کے سزا دے دی. یا آنے والا وقت اس وقت کو، اس تاریخ کو سیمنٹ کر دے گا کہ جو ہوا وہ درست ہوا اور ان لوگوں کو درست. اچھا اگلے جو اس میں ساتھ ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ سے ہم لے لیں، ابھی جنرل فیض حمید صاحب کی کیا خبریں ہیں؟ کیا ان کو بھی اسی، جب ساری سزائیں اب آ رہی ہیں تو جنرل فیض حمید صاحب کی اس مچ اویٹڈ، اس پہ سب لوگوں کی آنکھیں ہیں کہ ان کا کیا، ان کی فیٹ ہے؟ آپ کی کیا خبریں ہیں سر؟ جو دعوے کیے گئے کہ فیض حمید صاحب کا تعلق عمران خان صاحب سے اسٹیبلش ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، دیکھیے وہ دعوے ہیں. میں نے جب بھی خبر دی میں نے کہا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. اب جو چارج شیٹ آئی اس میں فی الحال تو یہ چیز نہیں تھی. دعوے کیے گئے کہ میوٹنی کی بات بھی ہوگی، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو اویلیبل چارج شیٹ ہے اس سال کے اختتام کے قریب مجھے لگتا ہے کہ فیض حمید صاحب کا معاملہ شاید کنکلوڈ ہو جائے گا اختتام کے قریب. مطلب 6 مہینے 5-6 مہینے آپ کہہ رہے ہیں مزید دیر ہے ابھی ان کے فیصلے میں. جی، اور مجھے لگتا ہے کہ بڑا واٹر ٹائٹ قسم کا کیس ہے اور فول پروف قسم کا کیس ہے کہ کوئی ان کو اپیل سٹیج پہ کوئی مدد نہ ملے. اتنی باریک بینی سے وہ معاملات دیکھے گئے ہیں. اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے کہ جو ظاہری بات ہے اس میں جو سزا ہوگی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی، جو مجھے اس کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اینی تھنگ بٹوین 8 to 10 years اس طرح کوئی سزا انہیں ہو سکتی ہے. کیپٹل پنشمنٹ کی تو کوئی چانسز مجھے نظر نہیں آ رہے، لیکن لمبی سزا ضرور انہیں ہو سکتی ہے. اچھا دوسرا، امریکہ سے جو قاسم اور سلمان جو ہیں وہاں پر گئے ہیں، پھر پاکستان آنے کی بات ہو رہی ہے، کچھ ٹویٹس بھی رچرڈ گرینل صاحب سے بھی ملے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی نیا دباؤ پاکستان پہ آ سکتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ لے گی ہمارا دباؤ ان کے بچوں کے وہاں جانے سے، امریکہ میں اپنے باپ کے لیے تحریک چلانے سے یا پاکستان آنے سے؟ دیکھیے ان کے ساتھ زیادہ گئے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو امریکی سرکار ہے قاسم صاحب، میں یہ بھی بالکل آپ کو انفارمیشن کی بیسس پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ امریکی چاہے ایگزیکٹو برانچ ہو، یعنی صدر کا آفس اینڈ ریلیٹڈ ٹو ہز آفس، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پینٹاگن ہو، عمران خان صاحب کے حوالے سے انہیں سب پتہ ہے. And they have not shown any keen interest, let alone keen, they have not shown any interest in Imran Khan Saab's release. کیونکہ اگر یہ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی تو اس پر کام بہت پہلے ہو چکا ہوتا. پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا تعلق ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے شروع کے دنوں سے ہی
मिरेकुलसली बहुत बेहतर हो गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप को चंद इश्यूज थे अफगानिस्तान के और इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से जो पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट किया, और मैं आपको जिम्मेदारी से बता सकता हूँ कि स्पेशल प्लेन के जरिए भी अमेरिका से लोग डिपोर्ट हुए। अच्छा, पाकिस्तान, जी मैं ये बिल्कुल आपको तो इसकी खबर कोई नहीं है पाकिस्तान में, कोई खबर है? यू आर ब्रेकिंग द स्टोरी, यहाँ पे तो कोई खबर नहीं है इस तरह की। जी इसकी कोई खबर नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अंदाजा कितने लोग होंगे, कोई आइडिया, कोई नंबर, कोई डजन, 100 या आई थिंक मोर देन आई थिंक शायद दर्जन 2 दर्जन लोग तो होंगे उसके अंदर, फिर बिकॉज जो ट्रम्प जी इसके अंदर दर्जन 2 दर्जन लोग तो होंगे, बहुत बड़ा तो नहीं, मेरे ख्याल में दर्जन 2 दर्जन लोग तो होंगे। लेकिन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ता और जो ताल्लुक इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत का, देखिए कल प्रेडिक्ट नहीं हो सकता क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ी अनकन्वेंशनल किस्म की शख्सियत है, वो किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया इमरान खान साहब की रिलीज के लिए, और हैरत की बात यह है कि जो इस वक्त यूफोरिया है पाकिस्तान के पूरी हुकूमत और जो इक़्तिदार के निज़ाम में, कि जितनी तारीफ उन्होंने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनसे मिलके की, यानी कि पहली जब मुलाकात होती है तो प्रेसिडेंट ट्रंप का आर्मी चीफ को ये कहना कि जनरल यू लुक अ लॉट मोर हैंडसम इन रियल लाइफ। अच्छा, ये कहा उन्होंने? जी उन्होंने कहा व्हाइल शेकिंग हैंड्स। अच्छा। और फिर ही लिसन्ड टू जनरल आसिम मुनीर वेरी केयरफुली एंड हिज ऑब्वियसली द पीपल हु वर विद हिम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये बड़ा वैसे ये मुश्किल काम है कि ये ट्रंप साहब जो है वो किसी को तवज्जो से सुने, वो तो अपनी सुनाते रहते हैं अक्सर, तो हम तो ये देखा है इवन जो वहाँ गेस्ट बैठे होते हैं उनको सुना देते हैं वहाँ पे व्हाइट हाउस में सर। तो वो उनको सुना और उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा कि इट वाज एन ऑनर टू मीट हिम। फिर बाद में कहा था जनरल फ्रॉम पाकिस्तान वाज वेरी इंप्रेसिव। तो खाली खाना तो डिस्कस नहीं हुआ होगा ना जी, उसमें और बहुत सी चीजें हुई होंगी जिनके तहत जिनके ऊपर ये सब कुछ किया गया। लिहाजा जो इस वक्त मामलात हैं वो कुछ ऐसे ही हैं जो मुझे लगता है अमेरिका का कोई इस तरह से इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है पाकिस्तान के मामलात के अंदर या इमरान खान साहब की रिलीज के हवाले से। कल कुछ हो जाए जिसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते।